تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ قریب آ گیا نا فرعون، بالکل، حضرت موسیٰ کو تو پتہ نہیں کیا ہوگا، بھئی لاٹھی ہمیشہ سانپ بنتی ہے، سانپ دریا میں کیا کرے گا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کہا کہ اضرب بعصاک البحر، یہ لاٹھی کہاں مار؟ اس سمندر پہ مار، پانی پر مار. بہت زیادہ پانی تھا نا تو باہر سے تعبیر کیا. جیسے ہی وہ پانی پہ لاٹھی ماری ہے، فکان کل فرق کالطود العظیم، جو موجیں تھیں نا دونوں طرف بریک لگا کے رک گئیں، اور پہاڑوں جیسی، کیونکہ پانی جمع ہو رہا ہے اور دونوں طرف موجیں پہاڑ جیسی بن گئیں اور درمیان میں راستہ خشک بن گیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے سمندر سے بنی اسرائیل کو عافیت کے ساتھ گزار دیا. فرعون کی عقل ماری گئی تھی کہ یہ موسیٰ کے لیے پہاڑ جیسا دریا رکا ہے، دریا پہاڑوں کی طرح رکا ہے، یہ اللہ کی ان کے ساتھ مدد ہے تاکہ ان کو بھاگنے کا راستہ مل جائے. اب بھی عقل سے کام نہیں لیا تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ طاقت کا نشہ، خواہشات نفسانیہ کا نشہ، کرسی کا نشہ بڑا خبیث ہے، بڑا خطرناک ہے. سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بھی انسان کرسی چھوڑنے کے لیے تیار، بولو بھائی، نہیں ہوتا. تبھی دیکھ لو نا حکمرانوں کے حالات کیا ہوتے ہیں. قتل کروانا ہو، کسی کو مارنا ہو، پھینکنا ہو، مار دیتے ہیں، جان سے کرسی نہیں چھوڑتے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب مریں گے تو یہ کرسی چھوٹ جائے گی. تو کیسی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی. قرآن کہتا ہے کہ فرعون بھی آگے اسی خشکی میں اتر گیا، حالانکہ دیکھ رہا ہے یہ معجزہ ہے تو اللہ ان کے لیے کر رہا ہے، میرے لیے تھوڑی کر رہا ہے. اور اس کے جو لوگ تھے، چمچے تھے، وہ بھی کیا ہوا؟ اتر گئے. جب تک آخری شخص نہیں اترا ہے نا اس پانی میں، اللہ نے اس پانی کو آپس میں نہیں ملایا. اللہ قرآن کہتا ہے کہ جب سب دریا کے بیچ میں آ گئے، بالکل ایک بھی نہ بچا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی کو جاری کر دیا. جیسے ہی پانی جاری ہوا ہے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، فرعون کے منہ میں پانی جانے لگا اور قلبازیاں کھانے لگا. تو اس موقع پر کیا کہتا ہے؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جو بنی اسرائیل کا خدا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں الآن وقد عصیت قبل، اب ایمان لا رہا ہے، اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا. اب تجھے دو سزائیں ملیں گی، ایک تو جہنم کی آگ ہے، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح بھی تو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اور شام کو بھی تو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. یہ قبر کا عذاب ہے، برزخ کا. ویوم تقوم الساعہ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو جہنم کی آگ ہے. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، حکم دیا جائے گا کہ فرعون کو اس کے آل اور اہل و عیال سمیت اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں ڈال دو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، فرمائے اس وقت کو یاد کرو جب یہ جہنم کی آگ میں بحث کریں گے، لڑیں گے، کہیں گے قَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، جو فرعون میں ماتحت رعایا تھی نا، جو فرعون کی چمچا گیری میں لگی رہتی تھی حکمرانوں کی، تو یہ کہیں گے کہ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، دیکھو ہم نے تمہیں دنیا میں فالو کیا تھا، تم دنیا میں ہمارے کام بناتے تھے، ہمارے اٹکے ہوئے کاموں کو پورے کر دیا کرتے تھے، اسی چکر میں تو ہم تمہاری اتباع کرتے تھے. تو آج تم کسی طرح سے اللہ سے کہہ کے یہ عذاب ہم سے دور نہیں کر سکتے. تو اللہ فرماتے جو بڑے ہوں گے نا حکومتی، وہ کیا کہیں گے؟ اِنَّا كُلٌّ فِيهَا، اس عذاب میں جیسے تم جل رہے ہو ہم بھی تمہارے ساتھ جل رہے ہیں. اِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے، اب نہ ہم تمہاری فریاد رسی کر سکتے ہیں اور نہ کوئی اور. قرآن کہتا ہے پھر یہ جہنم کے داروغہ کے پاس جائیں گے. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربک یخفف عنا یوما من العذاب، کہ اللہ سے جا کے کہو، جہنم کے فرشتے سے کہیں گے اللہ سے کہو ایک دن کے لیے ہم پر اس عذاب کو ہلکا کر دے، ٹھنڈا کر دے، اس کے بعد دوبارہ آگ میں ڈال دینا. تو فرشتہ کہے گا اولم تک تأتیکم آیاتی، کیا تمہارے پاس اللہ کی آیات نہیں آئی تھیں؟ کیا تمہیں اس عذاب سے ڈرایا نہیں گیا تھا؟ وہ کہیں گے بلا، ڈرایا گیا تھا. تو وہ فرشتہ کہے گا فدعو، پھر تم خود ہی پکارو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اللہ کہتے ہیں لیکن آج ان کی دعا قبول کرنے والا کوئی بھی، دنیا میں ایک آنسو انسان ندامت کا بہا لینا، یہ ایک آنسو وہ کام کرتا ہے جو ساتوں سمندر کا پانی نہیں کر سکتا. ایک آنسو ندامت کا اللہ کے غضب کو اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا، ایک آنسو. کیونکہ ابھی ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ چیز
دیکھی نہیں ہے، غیب ہے، اور جب دیکھ لی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کی دولت دے کے بھی عذاب سے بچنا چاہو گے تو عذاب نہیں ٹل سکتا. یہ دنیا کا عذاب آیا اور یہ آخرت کا عذاب. اور دنیا میں کیا عذاب؟ اللہ فرماتے ہیں الیوم ننجیک ببدنک، کہ آج ہم تیرے جسم کو محفوظ کر لیں گے. کیوں؟ یہ تو ایک کہانی تھی فرعون کی. جب تو دنیا سے جائے گا تو قیامت تک ایسے فرعون اور ایسے نافرمان پیدا، بولو بھائی، ہوتے رہیں گے. تو آج میں تیرے جسم کو محفوظ کر لوں گا، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تو کیا بن جائے؟ نشانی بن جائے، عبرت بن جائے. اور جب بھی تیری لاش لوگ دیکھیں، انٹرنیٹ پہ دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، مصر کے عجائب گھر میں جا کے دیکھیں، تو ان کو احساس ہو کہ یہ دنیا کا اسباب اور وسائل کی کمی نہیں تھی اس کے پاس. اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو ماننے سے، اس نے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا. لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی، کیونکہ دنیا کی زیب و زینت اور چمک دھمک انسان کی عبرت کی آنکھیں بند کر دیتی ہے. فرمائے لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے تو نشانی بن جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، کیونکہ بہت سارے لوگ میری نشانیوں سے غافل ہیں. دنیا میں ہر چیز دیکھ رہے ہیں مگر عبرت کی چیزیں ان کو نظر نہیں آتی. تو میں چاہتا ہوں کہ عبرت کی چیزیں دنیا میں رکھوں تاکہ تیرے بعد آنے والے لوگوں کو عبرت ہوتی رہے. یہ فرعون کا خاتمہ ہوا اور پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی.